اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کون ہے اور کس سے ہمیں پناہ چاہیے؟ پاکستان پہ اس وقت شیطانوں کا غلبہ ہے، شیطانوں کی حکومت ہے، جنہوں نے اس قوم کو ایک اس جہنم میں پہنچا دیا ہے جہاں پہ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈالنے کا وعدہ کیا ہے، اس میں ان لوگوں نے اس قوم کو ڈال دیا۔ اس سے ہمیں نجات دلانے کے لیے ہم سب کو 8 تاریخ کو اپنے بہنوں، بھائیوں، ماں باپ، دادا دادی، رشتہ داروں کے سب کے ساتھ نکل کے 8 تاریخ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ چاہے یہ لوگ جتنا مرضی ڈرا لیں، چاہے دھماکے کرا لیں، چاہے ماریں لوگوں کو، چاہے نامعلوم افراد، چاہے ویگو ڈالے آ جائیں، اس قوم کی تقدیر بدلنے کا موقع یہی ہے۔ جتنے زیادہ ووٹ ڈالیں گے اتنی کم دھاندلی ہوگی، جتنے کم ووٹ ڈالیں گے اتنی دھاندلی زیادہ ہو جائے گی۔ تو سید کئی چیزیں ہوئی ہیں جس میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو ایک ایسے فراڈ کر کے کیس بنا کے، فراڈ پروسیڈنگز کر کے اس میں سزا دے دی ہے۔ الیکشن جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی 8 فروری کو آ رہا ہے، دھماکے شروع ہو گئے ہیں، بارڈر پہ شورش شروع ہو گئی ہے، امریکیوں نے دھمکیاں دینے شروع کر دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے پتا تھی۔ جتنے لوگ تھوڑے سے باخبر ہیں اور جو انوالو رہتے ہیں پروسیس میں، ان سب کو پتا تھی کہ یہ ہونا ہے، ان لوگوں کی عادت ہے پرانی، یہ کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہم ان کا ساتھ دیتے تھے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ محب وطن ہے اور یہ وطن کے لیے چیز کر رہے ہیں۔ اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ لیکن سید ان دونوں چیزوں سے بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت ہی عظیم مجاہد ہیں، غازی ہیں، وہ عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان نے اس ملک میں اگر صحافت کا جنازہ نکل رہا تھا، اس جنازے کو روک کے اس مردے کو زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے اس نے دعائیں کی، اور اس نے اتنی ہمت کی ہے کہ صحافت کو جو تھوڑی بہت عزت اور غیرت ملی ہے اور اس کے ساتھ جو بے شمار لوگ آئے ہیں، ان میں عمران ریاض خان ان کا لیڈر ہے۔ بہت دنوں کے بعد، 266 دن کے بعد اس نے پھر ویلاگ کیا، جو تقریباً 1 ملین لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ۔ معصوم فرشتہ ہے وہ آدمی۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نا، وہ ویلاگ دیکھیے آپ جا کے ضرور، آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسے پکڑ کے یہ لوگ لے گئے تھے نا، تو ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ سارے لوگوں نے رونا پیٹنا، دعائیاں مچانا شروع کر دی تھی، اور کہ جی وہ پھر جب چھوڑا تھا کہ جی وہ اس کی زبان کاٹ دی ہے، اسے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ آپ نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے، پہلے سے بہتر بولتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو حضرت موسیٰ کو آپ کو یاد ہوگا، جب وہ بچے تھے نا چھوٹے سے، اور فرعون مروا رہا تھا بچوں کو تاکہ ان میں سے کوئی بڑا ہو کے اس کے اقتدار کو خطرہ نہ بن جائے، تو موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ان کی پرورش کی تھی۔ تو اسے ایک دن شک ہو گیا تھا، پورا اتنا وقت نہیں کہ میں پورے وعدے پہ جاؤں، تو اس نے کہا جی میں ٹیسٹ لوں گا ان کا۔ تو اس نے بھرے ہوئے انگاروں سے بھری ہوئی پلیٹ منگوائی اور ہیروں سے بھری ہوئی پلیٹ منگوائی، اور وہ حضرت موسیٰ کے سامنے وہ لے آیا۔ اس نے کہا یہ اگر بچہ معصوم ہے نا تو پھر یہ انگارہ اٹھا کے ڈالے گا منہ میں، اگر یہ کوئی ہے اس میں شک و شبے کی چیز ہے تو یہ ہیرا اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، وہ تھے جیسے بچے ہوتے ہیں چمکتی چیزوں کی طرف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، ان کا ہاتھ ہیروں والی سے انگارے والی پہ، اور انہوں نے وہ ڈال لیا تھا منہ میں اٹھا کے، تو ان کے لکنت پیدا ہو گئی تھی، بچپن میں جل گئی تھی زبان۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف، موسیٰ کلیم اللہ ان کا خطاب تھا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جسے رتبہ دینا چاہے، جسے جہاں پہ وہ کرنا چاہے، وہ کہتا ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں آج کسی کو ایک ولی، ایک صحافت کا پیغمبر ہونے کا، صحیفہ، صحافی ہوتے ہیں نا، صحیفہ ہوتا ہے، صحیفہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جو پیغام ہوتا ہے جو وہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کسی کو حاصل ہے تو عمران ریاض خان کو۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ عمران ریاض خان واپس آ گیا خیر خیریت سے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور ایمان اپنا مضبوط رکھیں۔ جو عمران خان کے جیل میں جانے پہ بھی جو رونے پیٹنے مچا رہے تھے کہ وہ مار دیں گے اسے، یہ کر دیں گے، ہم اسے بچا لیں، ہم یہ کر لیں، آپ نہیں بچا سکتے۔
اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچانے کا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا, ہم نہیں بچا سکتے. ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو عمران خان چاہتا ہے کہ ہم کریں. جو کام عمران ریاض خان کر رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنا ایمان مضبوط رکھیں, اپنے مقصد پہ نظر رکھیں, اور وہ کریں جو آپ کے کرنے کا کام ہے, اللہ کے یا دوسروں کے کرنے کے کام میں دخل مت دیں. تو جی سید, 10 سال کی قید کی سزا سائفر کیس میں, جس میں ہر آپ نے دیکھا متضاد قسم کے بیانات ہیں. انٹرنیشنل جو جسٹس فورم ہے, لائرز کا فورم ہے, سب لوگوں نے کنڈیم کیا ہے. اس سے زیادہ شیم ٹرائل انہوں نے مقدمہ چلتے نہیں دیکھا کبھی, جس میں نہ وکیل کرنے دے رہے ہیں آپ, نہ وکیل کو لانے دے رہے ہیں, نہ وکیل کو بات کرنے دے رہے ہیں, نہ ملزم کو کرنے دے رہے ہیں, نہ کسی کو دیکھنے دے رہے ہیں. وہ جج کو کوئی پتہ نہیں, جج اٹھ کے چلا جاتا ہے, ابھی دلائل ہو رہے ہیں, وہ فیصلہ سنا دیتا ہے. فیصلہ اتنا شیم, کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جج عمران خان کا محسن ہے, کیونکہ اس نے جس طرح سے پروسیڈنگ رن کی ہے اور جتنے فلاڈ اس کا ڈیسیشن ہے, وہ 1 منٹ میں اوور ٹرن ہو جائے گا. لیکن اوور ٹرن کون کرے گا؟ عامر فاروق کرے گا, قاضی کرے گا. یہ سب بغیرت لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, ان میں سے کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم لوگوں کی کوشش ہے جس سے چیزیں جو بھی ہوں گی چینج ہوگی. شاہ محمود قریشی کے بارے میں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں فلانا چھوڑ گیا, فلانا چھوڑ گیا. شاہ محمود قریشی ڈٹا ہوا ہے. اور میں نے یہ بھی ٹویٹ میں دیکھا, کسی نے کہا اس کے آباء و اجداد نے جو غداریاں کی تھی اور آزادی کے مجاہدوں کو پکڑوا کے زمینیں لی تھی انگریزوں سے, اس کا بھی کفارہ کر دیا. دیکھیں, شاہ محمود قریشی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی رہا ہے. ہم لوگ چونکہ جذباتی لوگ ہیں, ہم لوگ اس لیے وہ جی یہ ہو گیا. جب یاسمین راشد نے بڑک ماری تھی, وہ سپاہی کو ڈانٹا تھا, تو ہم نے کہا جی یہ قوم کی ماں ہے, یہ فلاں ہے. جب وہ تھا فیصل آباد والا تھا جو وزیر بنایا تھا نا, جسے میرے ذہن سے نام نکل گیا, رانا ثناء اللہ کے خلاف جو الیکشن لڑتا تھا, وہ ویگو ڈالے کے آگے کھڑا ہو گیا تھا کہ جی وہ جب فواد چودھری کو لے کے جا رہے تھے, اس وقت ہمیں کہا جی یہ تو اس نے تو ویگو ڈالا. تو ہم لوگوں کا یہ جذباتیت کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو شاہ محمود قریشی کا کردار ابھی بھی دیکھیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پرویز الہی کو اور شاہ محمود قریشی کو ان لوگوں نے آخری تیر, آخری حربے کے طور پہ رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ, کیونکہ شاہ محمود قریشی کے پاس اس وقت وہ پیپلز پارٹی وہ چھوڑ کے آ چکا ہے, نون لیگ اسے کبھی بھی نہیں لے گی, اس کے پاس بھی آپشنز بہت کم ہیں. وہ کہاں جائے گا؟ فوجیوں سے مل بھی جائے گا نا تو کیا دے دیں گے اسے؟ انہوں نے بنانا یہ کاکڑ ککڑ جیسے ککڑ ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کو ہی بنانا ہے جو بھی بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے پاس بھی سیاسی وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کی بیٹی کو, اس کے بیٹوں کو, سب کو ٹکٹ مل گیا, کسی نہ کسی طرح یہ مینیپولیٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہت زیادہ وہ ٹھیک ہے, اگر اچھی بات ہے عمران خان کے ساتھ اگر رہتا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہمیں پھر سپورٹ کرنا چاہیے اسے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بدنیت آدمی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواہ مخواہ ایسے جذباتی ہو کے اور چھلانگے مارنا اور نعرے لگانا مت شروع کر دیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سزا ہوئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ سسٹم جو ہے نا تیزی سے اپنے گلنے سڑنے کے آخری مراحل تک جا رہا ہے. دیکھیں جب تک یہ آخر تک نہیں جائے گا نا, کیونکہ 75 سال میں یہ آخر تک پہنچنے سے روک لیتے تھے. یہ ایسی ہے جیسے آپ اوپر سے شینڈلیئر یا بلب گراتے ہیں نا, تو نیچے زمین پہ ٹوٹنے سے ذرا سا پہلے آپ اسے کیچ کر لیتے ہیں, ٹوٹنے نہیں دیتے, پھر آپ لے جا کے اوپر لگا دیتے ہیں, پھر وہ گرتا ہے, پھر آپ اٹھا لیتے ہیں. اب اسے ٹوٹنے دیں, یہ آخری تک پہنچنے دیں. آپ نے جوڈیشری دیکھ لی, ادارے دیکھ لیے, اپنے یہ بیوروکریسی دیکھ لی, پالیٹیشین دیکھ لیے, سارے لوگ گندے اور ننگے ہو گئے, آپ کے سامنے آ گئے ہیں. بزنس کے لوگ بھی آ گئے, صحافی بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سسٹم تیزی سے اپنے آخری منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے. الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس سسٹم کا جنازہ ون وے اور اندر نکل جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ کہ یہ سسٹم اس طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کریں, اس سے دعا کریں. اور آخری چیز جو ہے وہ الیکشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. الیکشن کے لیے ہر طرح کی پری پول ریگنگ اور جتنی بھی یہ کر سکتے تھے, جس ادارے کے کان مروڑ کے جس چیز کو کر کے بنا سکتے تھے. ابھی ڈیوٹیاں لگیں گی کچھ دنوں میں, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں گے کہ کن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں اور کون آ رہا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ نواز شریف کا ایسا جنازہ یہ لوگ خود نکالیں گے کہ وہ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. کیونکہ نواز شریف کا اور اس کا نا یہ کتے کا بیر جیسے ہوتا ہے نا, اینٹ کتا میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ دونوں ہی کتوں سے بدتر ہیں. کتے تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ان سے, تو یہ لڑتے ہیں آپس میں, دونوں کو پاور چاہیے, تو تھوڑا سا کھینچا تانی ان میں چلتی ہے, پھر ایک آ جاتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے.
نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ آرمی چیف اپوائنٹ کیے اور جس کی سب سے زیادہ آرمی چیف سے لڑائی ہوئی. اسحاق خان اس کا محسن تھا, اس سے لڑائی ہوئی. جسے بھی وہ موقع ملتا ہے, کمین اور رذیل لوگ ہیں نا یہ, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی انہیں ذرا سا موقع ملتا ہے نا دوسرے کو, یہ اسے پکڑ کے رگڑ دیتے ہیں. جو طاقتور ہوتا ہے اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا بوٹ چاٹنے میں ایسے ماہر ہو گئے یہ لوگ اب, کہ بوٹ نہ بھی ہو تو پھر بھی چاٹنا شروع کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ الیکشن ہے, یہ عمران خان کی سزا ہے, عمران ریاض خان ہے. ان پہ آپ بتائیے, آپ کیا کہنا چاہتے دیکھیں، عمران ریاض خان کے تو لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کا ذکر کیا. وہ ایک ایسا عظیم انسان ہے جو ایک ایسا مجاہد ہے اپنے ملک کا، جو اس نے ایک اس بربریت کے خلاف جو وہ کھڑا ہوا جس طریقے سے، اور جتنے وہ مضبوط اعصاب کا آدمی ہے، جس طرح کے اسے ٹارچر برداشت کرنا پڑا ہے، ایسے تو دہشت گرد بھی ایسا ٹارچر برداشت نہیں کر پاتے. عام آدمی ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو یہ جو آرمی والے جو یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ، تو جو لوگ بھی بےچارے برداشت کر رہے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ واقعی غازی، وہ ایک ان کو سلوٹ ہے ان کو. اور کیا ہم کہیں، دل کرتا ہے کہ ان کے لیے کیا کچھ ہم نہ کریں. اور یہ دیکھیے, ان یہ کو جنگ والے غازی نہیں ہے, یہ کوئی آنریبل دشمن سے نہیں لڑ رہے, یہ کمینے بزدل بغیرت دشمن سے لڑ رہے ہیں. تو ان کا گھٹیا ترین غازی ہونے کا درجہ جو ہے وہ اس سے بڑا ہے. اب آپ ذکر کر رہے تھے کہ اوور دا ایئرز آپ دیکھیں کہ ایسی نالائکی، ایسی بیوقوفی، ایسی جسے کہتے ہیں چولیاں کسی نے نہیں ماری آج تک، کہ نہ کچھ کیے بغیر پاکستانی قوم بہت خوش قسمت ہے. یہ لوگ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں بالکل ننگے، اور ایکسپوز پہ ایکسپوز کرے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدھ چھپ کے چوری کرتے ہو، یہ آپ کے سامنے چوری کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ڈکیتیاں مار رہے ہیں آپ کی اپنی چیزوں پہ. تو عام طور پہ قوموں کو آپ دیکھیں، جن قوموں میں ریولوشن آئی ہے، ایسا کچھ ہوا ہے، قوموں نے بڑی بہت زیادہ قربانیاں دے کے سسٹم کو ایکسپوز کیا. تو آپ جس طرح بتاتے ہیں نا کہ یہ ڈم ڈاؤن ہوتے گئے اوور دا ایئرز. دیکھیں کوالٹی جو ہے، جو جنرلز آتے تھے پہلے، ایک جو آپ کے بیوروکریٹس آتے تھے، ایک وہ پی سی آر ایگزام ہوتا تھا، سی ایس ایس ہوتے تھے، وہ پاس کر کے پورے پالش ہو کے نکلتے تھے. اوور دا ایئر سی ایس ایس کے امتحانوں میں پیسے لگنا شروع ہوئے، یہ جج جو ہے جعلی ڈگریوں والے جج آنا شروع ہوئے. یہ سارا چیزیں تو اوور دا ایئر جو ہے نا، جو کچرا مال ہے وہ اندر گھستا گیا سارا. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نالائق اور کچرا مال. تو ایک ہوتا ہے کہ اب دیکھیں دنیا بھر کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ ساری وہ کاروائی کرتی ہیں، ان کی کبھی وہ ایکسپوز نہیں ہوتے، کبھی وہ پتہ نہیں لگنا دیتے. تو یہ 12 جماعت پاس جو ہے بوٹ پالش کر کے، کلف والا فوجی سوٹ پہن کے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھڑی پکڑ کے ہم بڑا کوئی چیمپئن ہے. آپ جا کے لڑو نا بارڈر پہ، آپ کچھ فتح کرو، گولیاں کھاؤ، آپ اپنی کوالیفیکیشنز دکھاؤ، آپ نے کتنی پڑھائی کی ہے، آپ نے آپ نے کیا ایسی کوالیفیکیشن ہے، آپ ٹاپر ہو، گولڈ میڈلسٹ ہو، آپ نے کیا کوالیفیکیشن، آپ قوم کو آ کے بتاؤ آپ کیسے لیڈ کر رہے ہو. آپ نے کیا اکنامکس کی ڈگری لی ہے، آپ ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ نے اکنامکس میں، کیا ہے آپ کی کوالیفیکیشن. تو آپ کہتے ہو کہ میں معیشت کا بھی ایکسپرٹ ہوں، آپ نے لا کی بھی ڈگری لی ہوئی ہے، آپ کوئی ہارورڈ گریجویٹ ہو، پرنسٹن گریجویٹ ہو. آپ کچھ لوگوں کو بتاؤ تو صحیح آ کے کہ آپ کس بیسس پہ خود اپنے آپ کو تمغے بھی دے دیتے ہو، خود چھڑی بھی پکڑ لیتے ہو، خود کہتے ہو میں پرائم منسٹر بھی ہوں، سب کچھ ہوں. ہے ہو مذہب کے آپ بھی کسی ماہر ہیں, مذہب کے بھی جی آیتیں مذہب کے پڑھ بھی کے ہیں. نا, غیر متعلقہ آیتیں پڑھ کے جی اور جی ان سے الٹا ہاں سیدھا مطلب نکال کے جی یہ گمراہ تو کرنے کے بھی ہاں، ماہر. جی جی وہی نا، جو قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اتنے نالائق ہوتے کر نہیں پاتے، تو چند ہی رٹی رہ جاتی انہیں آیتیں، تو وہ انہی کو بار بار اپلائی کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کس قسم کا نشہ بھی کرتے ہیں آپ لوگ، کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے تو وہ پھٹا بٹھایا ہے اس ادارے کا جس کی اتنی عزت تھی. آج تک کبھی اتنا تو پھٹا کسی نے نہیں بٹھایا. آپ اتنے نالائق اور گدھے ہو. پھر یہ میں آتا ہوں جو قوم کی طرف. دیکھیں آپ لوگ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے صحیح جو ہے نا غداروں کی اور میر جعفروں کی آپ کو نشاندہی ہو چکی ہے آپ کو. اور آپ لوگوں نے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں نے نو ڈاؤٹ قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ نے اس لیول کی نہیں دی جس کی قومیں دیتی ہیں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے. آپ لوگوں نے اپنی جو اپنی جو برداشت سے ہی، جس طریقے سے آپ لوگوں نے جس خوبصورتی سے اور اپنے آپ کو سنبھال کے برداشت کیا اپنا غصہ اور وہ سارا کچھ، یہ لوگ خود ایکسپوز ہوتے گئے. اب یہ آپ کی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے آپ لوگ، اب دیکھیں زیاد صاحب، یہ لوگ
اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب جو ہے یہ آخری دم تک جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جس دن یہ قوم کھڑی ہوگی ان کی لسٹیں بنیں گی، یہ دنیا میں جہاں جہاں بھاگیں گے، یہ جرنیل ہو گئے، یہ جو بھی ہو گئے، یہ غدار جو ہیں جنہوں نے لسٹوں یہ والا چکر ججز، نہیں ہے سر. اگر ہم لوگ سری لنکن سے بھی زیادہ بغیرت ہے نا تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اگر سری لنکا والوں جتنی بھی ہمیں غیرت ہے نا تو جی لسٹوں والا کوئی چکر نہیں ہے. اب یہ صحیح کہہ سیدھا رہے ایک ہیں، ادھر ڈائریکٹ وہ ہوگا. اس جو صحیح انہوں کہہ نے رہے ہیں، جھوٹے الزام لگائے تھے نا 9 مئی کے، وہ اب سچ مچ کرنا پڑے گا. وہ سچ مچ میں ہوں گے، اور وہ یہ اس طرف پش کر رہے ہیں، لیکن اس طرف جب یہ پش کریں گے نا تو پھر ان میں سے کوئی بچے گا نہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ صرف پرسکون طریقے سے لوگ اپنا غصہ ووٹ پہ نکالنا چاہ رہے، اور اگر انہوں نے یہ آخری جو ہے لوگوں کی جو رائٹ ہے یہ چھین لینا، تو پھر ان کی تاک دن تاک ہوگی. اور پھر جو انہوں نے کیا نا ماں بیٹی اور بہنوں کے ساتھ، چلو تم نے کسی آدمی کے ساتھ کر لیا وہ الگ بات ہے، وہ شاید بھول جائے، وہ شاید بھول جائے، لیکن جو تم نے ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے، یہ آج میں ریکارڈ میں بتا رہا ہوں، یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں انہیں. جس دن انہوں نے ان کا ووٹنگ رائٹ بھی چھین لیا اور یہ اس طرف جب جائیں گے تو پھر ان کی ہوگی تاک دن تاک، اور اس وقت پھر یہ سب دیکھیں جی سید بھائی، مطالعہ پاکستان ان لوگوں نے لکھا ہے، ان کا ہی مطالعہ پاکستان انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے. ہندو پاکستان کی تاریخ انہوں نے ہی پڑھائی ہے. انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے ایک مسلمان بچی کا دوپٹہ کھینچا تھا تو محمد بن قاسم وہاں سے آ گیا تھا فوج لے کے، اپنی اسلامی فوج. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج جب خود راجہ داہر کی فوج بن جائے اور مسلمان بچیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے اور ان کی عزتیں پامال کرے تو پھر کون آئے گا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، آپ کسی بےحس ترین بےغیرت ترین انسان کو بھی آپ لے لینا، آپ کسی کسی بھی انسان کو وہ یہ نہیں بھولے گا جس کی ماں کا گریبان پھاڑا، جس کی آپ نے بہن کی عزت لوٹی ہو، جس کی بیوی کو آپ نے اس کے سامنے جمشید دستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ یہ لوگ بھول جائیں گے؟ ایسا تو بے غیرت انسان، اتنا گھٹیا، اتنا نالائق، اتنا گدھا، اتنا خنزیر انسان کوئی پاکستان یہ کی ہم سب ہیں ہسٹری میں سر. نہیں ہے. جی ہم سب ہیں، ہم سب کی مائیں بہنیں جی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی جی. ہوتی ہیں. نہیں ہم میں یہ کہہ سب رہا ہوں، کو جی میں جی بس یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک کوئی نہیں گرا کہ آپ لوگوں کی ماں بہنوں پہ ڈالو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کر کے یہ بچ جاؤ گے. آپ کو پتا ہے آپ نہیں بچو گے، آپ آخری دم تک جاؤ گے جب تک سسٹم بالکل بکھر نہیں جائے گا نا. اور اس کے بعد جو ہے آپ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو ہے نا آپ وہ بھول جاؤ گے جو آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ نے لوگوں کی. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ جا کے عمران خان کے ہاتھ پیر جوڑو، معافی مانگو اس سے جو آپ نے غلط چیزیں کی سب چیزیں آپ ریورٹ بیک کرو. ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں، معافی جو ہے آپ اگر دل سے اپنے لو، آپ اپنے قوم کے لیے لو تو آپ کو کرو معافی تو سب معاف کر دیں گے. لیکن آپ جس حد تک جا رہے ہو یاد رکھو اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو برداشت کر سکو. بس سر میں اچھا اتنا میں یہ کہنا تھا. بتاؤں آپ کو کہ عمران خان سے آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ پاؤں جوڑو، یہ جوڑ رہے ہیں اتنے بری طرح پھنس چکے ہیں. اس نے کہا یار میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں تم نے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. پاکستان سے اور معصوم لوگوں سے جو زیادتیاں کریں وہ تو عمران خان نہیں معاف کر سکتا نا انہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دوستو، 8 فروری اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے سارے بدلے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ہم سارے بدلے اپنے 8 فروری کو لے سکتے ہیں. ہمیں وائلنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پرامن طریقے سے ہم ان کے منہ پہ وہ تھپڑ ماریں گے کہ انہیں ساری زندگی یاد رہے گا. ہم سب کو ووٹ کے لیے نکلنا ہے. ٹویٹ بھیجیں، فیس بک پہ پوسٹ کریں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کریں، بتائیں دوستوں کو. جو کہہ رہے ہیں نا جی وہ چھڈو جی ووٹ نہیں دینا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے کان سے پکڑ کے لے کے جائیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، سب کو، بھائیوں کو، سب کو لے کے جائیں. ووٹ دلوائیں ان سے زبردستی، ان سے کہیں ووٹ دو. جو ووٹ نہ دے اس کے پیچھے پڑ جائیں. ووٹ میں ہم سب کی نجات ہے، اور جتنے زیادہ ووٹ پڑیں گے اتنا دھاندلی کا چانس کم ہوگا. یہ ہمارے لیے آخری موقع ہے. اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ الیکشن کے بعد جو مرضی ریزلٹس آئیں کیا ہو جائے گا. تو سید اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس شکریہ سر، آپ نے بہت بولیں خوبصورتی سے ووٹ کے لیے جو انکریج کیا لوگوں کو، میرے خیال دوستو. سے ہم سب کو پھر نکلنا ہماری ہے. یہ اپیل ہے آپ سے، آپ سب کے، ہم سب کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر. 8 فروری کو ہمیں یہ تقدیر بدل دینا ہے. جیسے
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تھینک یو سید. خدا حافظ.